پس تم بونے والے، لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح ایک بونے والے کی مثال دیتا ہے، بیج بونے والا۔ سب سے پہلے ایک چیز آج سمجھنی ہے ہم نے کہ جس بات کا ذکر آج کیا جا رہا ہے، بیج کا تعلق، بونے کا تعلق تین چیزوں سے ہے۔ ایک بیج ہے، ایک بونے والا ہے، اور ایک زمین ہے۔ یہ تین چیزیں لازمی ذہن میں رکھو۔ بونے والا کون ہے، پھر بویا کیا جا رہا ہے، پھر بویا کہاں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات، یسوع مسیح ہجوم کو دیکھ کر، لکھا ہے بڑی بھیڑ اس کے پاس آئی، ہجوم کو دیکھ کر وہ ایک کشتی پر چڑھ گیا اور انہیں تعلیم دینے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ تعلیم دینے لگا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی ہے بیج بونے کی، کیونکہ اس کے سامنے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو چار کیٹیگری میں، چار قسموں میں یسوع مسیح نے تقسیم کیا، اور یہ تقسیم اس کا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے، ایک اس کا ایکسپیرینس ہے۔ یہ یسوع کا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ چار قسم کے لوگ، چار طرح کے لوگ میرے سامنے ہیں۔ یہی چار طرح کی زمین کہہ لو یا چار طرح کے لوگ کہہ لو۔ پہلی بات جو اس نے کہی ہے، پہلی قسم کی زمین جو کہی ہے، وہ اس نے کہا ہے کہ جب وہ بو رہا تھا تو کچھ بیج کے دانے، کچھ بیج راہ کے کنارے گرے، اور کچھ پتھریلی زمین میں گرے، پتھروں والی زمین میں، اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرے، اور کچھ اچھی زمین میں گرے۔ اب ایک منٹ کے لیے ہم سوچتے ہیں، خدا کا کلام میرے منہ سے جو نکل رہا ہے، خدا کا کلام جو میرے منہ سے نکل رہا ہے، ہر ایک کان تک جا رہا ہے، ہر آنکھ، ہر کان، ہر بندہ اس کلام کو سن رہا ہے، لیکن سننے کا ہر ایک کے پاس اپنا ایک عمل ہے۔ کوئی بڑے غور سے سن رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑے غور سے سن رہا ہے، کوئی سرسری طور پر سن رہا ہے، کوئی اپنی باتوں میں لگا ہے، کوئی کلام تو سن رہا ہے لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے، اس کا دھیان کہیں اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی گھر کی فکر ہو سکتی ہے، کسی کو اپنے معاش کی فکر ہو سکتی ہے، کسی کو کسی رشتہ دار کی فکر ہو سکتی ہے، تو کسی کا دھیان اس طرف لگا ہوا ہے، لیکن کلام سب سن رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو مسیح یسوع کے پاس آئے ہیں، وہ سارے سن رہے ہیں، لیکن سب میں اتنی اہلیت اور قابلیت نہیں ہے کہ ان کو وہ اس انداز میں کیپچر کر سکیں، لے سکیں، یا سمجھ سکیں، یا قبول کر سکیں جس طرح کہ یسوع مسیح چاہتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ کچھ لوگ اپنے اپنے دھیان میں ہیں، اور ان سارے ایکسپیرینس کو، ان کے دیکھنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو، اٹھنے کو،
ان کے رویے کو سامنے رکھ کر یسوع مسیح نے یہ تمثیل ان سے کہی ہے، بیج بونے والے کی تمثیل۔ تو بیج بونے والے کی تمثیل میں بڑا خوبصورت سا بیان دیتا ہے یسوع مسیح، بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا۔ جب بیج بویا جا رہا ہے، ڈالا جاتا ہے، سب پھینکا جاتا ہے، کھیت میں آپ دیکھتے ہیں کچھ کنارے پر گر پڑتے ہیں، کئی جھاڑیوں میں گر پڑتے ہیں، کئی پتھریلی زمین پر گر پڑتے ہیں، اور کچھ اچھی زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تو پہلی زمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں راہ کے کنارے گرا۔ جو راہ کے کنارے گرا، اس کو بھی سمجھے، جو راہ کے کنارے گرا اس کو کس نے اٹھایا؟ پرندوں نے اٹھا لیا۔ کیوں پرندوں نے اٹھا لیا؟ جب راستے پر چلتے ہیں ہم تو ہمارے پاؤں سے زمین دب جاتی ہے۔ جب راستہ ہوتا ہے اس پر گدھے چلتے ہیں، بیل چلتے ہیں، گھوڑے چلتے ہیں، بندے چلتے ہیں، تو وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، اور اس پر جو بھی بیج بو گے وہ اگے گا نہیں، وہ ادھر پڑا رہے گا۔ لیکن صبح سویرے پرندے آتے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے اور کھا لیتے، چگ لیتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مثال، کیوں بیج نہیں بویا جاتا؟ کیونکہ وہ زمین سخت ہوتی ہے، سخت ہوتی۔ اور اس کے بارے میں آگے جا کر مسیح خداوند بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ یہ راہ کے کنارے کیا ہے، کنارے کیا ہیں جو گرے ہیں۔ راہ کے کنارے جو بیج گرا اس کو کس نے اٹھایا؟ پرندوں نے۔ یہاں مسیح یسوع جب اس کی تشریح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ابلیس، شیطان، اس کے کرندے آ کر اسے اٹھا لیتے، چگ لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سا بیج ہے؟ وہ بیج ہے آپ کا ایمان۔ آپ کے اندر جو کلام کا بیج بویا گیا وہ ادھر گرا اور پرندوں نے آ کر اٹھا لیا، یعنی شیطان اور ابلیس نے آ کر اٹھا لیا، آپ کے دل سے وہ اٹھا لیا۔ آپ کے دل کے زمین کی بات کر رہا ہوں، مسیح خداوند آپ کے دل کی زمین جو ہے اس کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے اندر جو ایمان بویا گیا وہ ایسے تھا کہ وہ آ کر ابلیس اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسرا، پتھریلی زمین پر، پتھریلی زمین، آپ سمجھتے ہیں پتھر پر کوئی چیز اگ سکتی ہے؟ اگر اگے گی بھی تو تھوڑی دیر کے لیے۔ کیوں تھوڑی دیر کے لیے؟ کیونکہ اس کی جڑ نیچے نہیں جاتی، پتھر کے اندر جڑ نیچے نہیں جاتی، وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ پودا ضرور نکلتا ہے لیکن وہ پودا جڑ نہیں پکڑتا، اور جڑ نہ پکڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی اگتا تو ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی سورج کی تپش جو ہے، ایک تو وہ اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہیٹ پڑتی ہے نا، سورج کی ہیٹ پڑنے سے وہ سوکھ جاتا ہے، اور جڑ نہ لمبی رکھنے کی وجہ سے اوپر اوپر سرسری سرسری ہوتی ہے، نہ ہونے کی وجہ سے وہ گہرائی میں نہیں جاتا اور پودا اوپر نہیں آتا، اور وہ بھی ضائع ہو جاتا۔ ہمارے دل کئی طرح ایسے بھی ہیں، ہمارا ایمان ایسا بھی ہے۔ خدا کا کلام آپ کے اندر بویا جاتا ہے، یہ نہیں کہ کلام خدا کا آپ کے اندر نہیں بویا گیا، کلام بویا گیا، لیکن آپ کا دل جو ہے پتھریلا ہے، آپ کا دل جو ہے پتھریلا ہے، وہاں پر بیج پڑا ہے۔ یہ نہیں کہ بیج نہیں پڑا، بیج پڑا ہے، لیکن آپ کے دل کی زمین جو ہے وہ پتھریلی ہے، اندر اس کو جڑ نہیں نکلنے دیتے، آپ کا ایمان گہرا نہیں ہونے دیتے۔ اگر ایمان گہرا ہوگا تو پھر پھل بھی لگے گا، پودا بھی بڑا ہوگا۔ تو جب آپ کا دل ہی سخت ہے
تو کیسے وہ ایمان آپ کو ملے گا؟ کبھی نہیں وہ پھل بڑھے گا۔ اور تیسرا، کچھ خاردار جھاڑیوں میں بڑھ، ایسے خاردار کانٹوں والی، اور جو بیج کانٹوں والی جھاڑیوں کے نیچے گرتا ہے تو بیج تو ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ جھاڑیاں ہیں، اور وہ جھاڑیاں ایک تو زمین کو بھی صحیح نہیں رہنے دیتی، ایک بات ذہن میں رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھاڑیاں پودے کو ہیٹ بھی تو چاہیے، لیکن وہ اس کے اوپر سایہ کیے رکھتی ہیں اور وہ نہیں بڑھتی۔ اگر بڑھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پودا بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر جھاڑیوں کے ساتھ اس کے اوپر جھاڑیاں اس کے اوپر ہی رہتی ہیں اور اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ آگے بڑھنے نہیں دیتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مسیح خداوند اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کی فکروں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کی فکروں میں پڑ جاتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیاوی کام زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان پر غور نہیں کرتے۔ آج ہم بھی دیکھ لیں، کوئی یہی حال ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی بیج بویا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر بیج بونے کے لیے زمین تو ہے، زمین ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر جھاڑیاں خود بنا رکھی ہیں، خود جھاڑیاں بنا رکھی ہیں۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے خدا کا کلام سنو۔ میں ایک سادہ سی مثال دینے لگا۔ آپ کو کہا جاتا ہے چرچ آ جاؤ، آپ چرچ آتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو کہا جاتا ہے چرچ آ جاؤ؟ بہت کم آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے فکریں زیادہ ہیں، ہمارا ایمان زیادہ ہونے کی بجائے ہماری فکروں میں جکڑا رہتا ہے۔ کبھی ہمیں گھر کی فکر ہوتی ہے، کبھی ہمیں معاش کی فکر ہوتی ہے، کبھی کبھی چلتے چلتے، یہ بھی سنو، چلتے چلتے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گرجا گھر آئیں، آپ تیار بھی ہو رہے ہیں، آپ تیار بھی ہو رہے ہیں، آپ آنے کے لیے بھی ارادہ کر رہے ہیں، لیکن راستے میں کوئی کام مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ آپ کہیں گے گرجے اگلے اتوار چلے جائیں گے، چلو یہ اچھا خاصا کوئی بزنس آ رہا ہے، اچھا خاصا کوئی بزنس آ رہا ہے، پہلے میں اس کو دیکھ لوں، اس کے بعد اگلا کام کروں، پھر چرچ چلا جاؤں گا۔ یعنی یہ کہ ہمارے اندر دنیا کی زیادہ فکر لگی ہوئی ہے، دنیا کی چیزوں کی، ہم بھرے پڑے ہیں دنیا کی چیزوں سے، فکروں سے، کیونکہ ہمارے ارد گرد اتنے زیادہ انبار ہیں فکروں کے۔ بچوں کی پڑھائی کا فکر، اس کے لیے پیسہ کمانا، بچوں کی شادیوں کا فکر، معاش کا فکر، کھانے پکانے کا فکر، مہمان نوازی کا فکر، بچوں کے کپڑوں کا فکر، ہزاروں فکرات جو ہیں ہمارے سر پر چھائے ہوئے تھے۔ اور یہ جب چھائے ہوئے ہیں، فکر چھائے ہوئے ہیں، تو ہمارا ایمان ان کو سولو کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، دنیا کے کاموں کو، اپنے ایمان کو نہیں، دنیا کے کاموں کو۔ اور خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں اور دولت کمانے کے دھندے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ خدا کے کلام کو اتنی ترجیح نہیں دیتے۔ اور آخری زمین یعنی چوتھی زمین جس کا ذکر کیا ہے مسیح خداوند نے، وہ کہا ہے اچھی زمین۔ اچھی زمین وہ اپنے دل کو تیار کرتی ہے، اور یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں کلام سننے کے لیے مسیح خداوند کا، جنہیں دیکھ کر مسیح خداوند نے یہ پیرابل کہا یا یہ تمثیل کہی، وہ یہ چاروں لوگ ایک طرح کے نہیں، چار طرح کے لوگ ہیں، اور جو صحیح طریقے سے مسیح یسوع کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں،
دل کھول کر سننے کے لیے آئے ہیں، گھر کی فکروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، گھر کی فکروں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور کلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے بارے میں اچھی زمین خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جو 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا پھل لاتی ہے، کیونکہ وہ بالکل تیار ہو کر آتے ہیں کہ ہم خدا کا کلام سننے کے لیے آئے۔ اور چرچ کے اندر بھی جب لوگ آتے ہیں تو کئی رویوں کے ساتھ آتے ہیں، کئی خواہشوں کے ساتھ آتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں سچی باتیں ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں صرف خدا کا کلام سننے کے لیے، کچھ لوگ آتے ہیں دکھاوا دکھانے کے لیے، کچھ لوگ آتے ہیں ملنے ملانے کے لیے، اور کچھ وقت پاس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے کنونشنز ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جب بڑے بڑے کنونشن کروسیڈ ہوتے ہیں، ہیلنگ کروسیڈ آ گیا، یہ آ گیا، کنونشنیں ہو گئی، کتنے لوگ آتے ہیں، کلام تو ایک ہی سنایا جاتا ہے، سنانے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے، کلام بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان کس طرح لے کر جاتے ہیں؟ وہ 4 طرح کا، کچھ سرسری، کچھ عارضی سا اور کچھ جذباتی سا۔ مجھے ابھی ایک یاد آتا ہے جذباتی سے ایمان کا، جس کا ذکر پتھریلی زمین کے بارے میں کیا گیا ہے کہ وہ جلدی اگا، جڑ نہ رکھنے کے سبب سوکھ گیا، جڑ نہ رکھنے کے سبب۔ ہم عیسیٰ نگری میں تھے تو وہاں پر ایک بی بی ہم سے ملی، میں نے کہا وہ بیمار تھی، وہ کہ کروسیڈ میں گئی، کہتی ہے گئی ضرور ہوں، جب میں ادھر تھی کروسیڈ کے اندر تھی، دعائیں ہو رہی تھیں، اس وقت مجھے شفا مل رہی تھی، گھر آئی ہوں تو پھر ویسے کی ویسی ہوں۔ یہ ہے جذباتی، یہ جذباتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں گیت۔ آپ جب گیت گاتے ہیں نا، پریز کرتے ہیں یا پرستش کرتے ہیں، کئی ایسے گیت ہیں آپ جھوم اٹھتے ہیں۔ جب جھوم اٹھتے ہیں آپ کو ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، نہ آپ کو باپ یاد رہتا ہے، نہ ماں یاد رہتی ہے، نہ اسکول یاد رہتا ہے، نہ رشتے یاد رہتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں یاد رہتا، آپ جھوم جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ گیت ختم ہوتا ہے آپ کا سب کچھ نیچے۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسٹارم ان دا ٹی کپ، اسٹارم ان دا ٹی، چائے کی پیالی میں طوفان آنا۔ اس وقت آپ کو جذبہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آج پوری کی پوری زندگی آپ نے خدا کو دے دی اور اس سے شفا پائی، اس کا کلام سن لیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کا صرف ایک جذباتی سا اس وقت ماحول ہوتا ہے، اور اس ماحول کو نہ بناؤ۔ یہ ماحول جو ہے یہ زمین ہے آپ کی چٹان والی۔ چلو تھوڑا سا ماحول بنا لیں، بیٹا نہیں کرو، یہ زمین ہے ماحول والی، ماحول نہیں۔ ایمان ماحول سے نہیں بنتا، ایمان ماحول سے نہیں بنتا، یہ ذہن میں بٹھا لو۔ آپ اچھے سے اچھے گیت گا لو، لمبی دعا کر لو، جوش والی دعا کر لو، اس سے آپ کا دل جو ہے نا وہ گہرا نہیں ہوگا،
آپ کے دل کی زمین، ایمان کی زمین گہری نہیں ہوگی. یہ آپ کی سرسری ہے، جذباتی ہو. اگر آپ نے صحیح ایمان بنانا ہے تو پھر جذبات سے ہٹ کر بناؤ، سمجھداری کے ساتھ بناؤ. کیونکہ کلام خدا کا کلام، اچھی زمین وہ ہے جو کلام کو سنتی، سمجھتی اور قبول کرتی ہے. 3 باتیں اس میں ہونی چاہیے. کلام کو سننا اٹینٹیولی، کلام کو سننا اٹینٹیولی، کلام کو سمجھنا اٹینٹیولی، اور کلام کو قبول کرنا اٹینٹیولی. یہ ہے اچھی زمین. باقی زمینیں جو ہیں 3 وہ ہم مسیحیوں کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم 2 زمینوں میں بہت زیادہ گرے ہوتے ہیں. پہلی زمین میں تو چلو ابلیس ہمیں ورگ لگا دیتا ہے اور ہم اپنے ایمان میں بھڑک جاتے ہیں. لیکن جو رہ رہے ہیں نا اس دور میں، وہ یہ 2 زمینیں ہیں. ایک پہاڑی والی پتھریلی زمین اور خاردار جھاڑیوں والی زمین. یہ ہماری ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہمارا ایمان 100 میں سے 1 بندہ ہوگا یا 1000 میں سے کوئی 10 بندے ہوں گے جن کا ایمان ایک اچھی زمین والا ہے. یہ غور سن لو، یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. کیونکہ ہم جس دور میں جا رہے ہیں نا، ماڈرن دور میں، یہ اتنا ایمان پہ زور نہیں دیتا. ہم لوگ زیادہ دکھاوے پر زور دیتے ہیں. دکھاوے کا ایمان ہمیں کتنا کچھ سمجھتا. اور آج کی تمثیل کے ساتھ ساتھ اس تمثیل کو خداوند نے ہمارے لیے ایک سبق دیا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں. ہم سب کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے بونے کی مثال سے. جس طرح مسیح یسوع نے کلام کا بیج بویا، وہی بیج آج میری، آپ کی، آپ کی، آپ کی، آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسے ہم کہتے ہیں ایونجلزم، انجیل کا پھیلاؤ. کہ میں اور آپ انجیل کا پھیلاؤ کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم انجیل کا پھیلاؤ کر رہے ہیں یا صرف اپنی کلیسیاؤں کو مینٹین کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا. آج کے پاسٹرز کے لیے بھی، چاہے کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے، عظیم پاسٹرز ہوں گے. ہم ٹائٹل لگاتے ہیں آج کے عظیم پاسٹر آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یا بشپ آ رہے ہیں، یا فادر آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کہتے ہیں. لیکن ذمہ داری آج کیا ہے؟ آج ذمہ داری پھر ایک یہ ہے کہ ہم انجیل کی بشارت کیسے کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو تو سنا رہے ہیں، لیکن جن پر خدا کا کلام ابھی تک نہیں ظاہر ہوا، یا جہاں خدا کا کلام نہیں گیا، جہاں انجیل نہیں پہنچی، وہاں انجیل پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا. اپنے لوگوں کو تو ہم مینٹین کر رہے ہیں، یہ آسان ہے مینٹین رکھنا. ان کے پاس جانا، دعا کرنی، سننی، یہ ایک ریگولر کام ہو گیا. ریگولر کیا ہے؟ گھر جانا ہے، دعا کرنی ہے، چندہ لینا، واپس آ جانا. دعا کرنی ہے، گھر جانا ہے، چندہ لینا، گھر واپس آ جانا. یہ آسان کام. لیکن اعمال کی کتاب ہمارے سامنے اس پیرابل، اس تمثیل کو زیادہ وضاحت کرتی ہے کہ شاگردوں نے کس طرح اپنا وقت خداوند کو دیا اور اس کے کلام کو دیا. کس طرح انہوں نے اپنی جان خداوند کو دی. کئی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، کئیوں کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، کئیوں کو جلایا گیا، کئیوں کو شیروں کے آگے ڈالا گیا، کئیوں کو الٹا صلیب پر لٹکایا گیا، کئیوں کو آرے سے چیر دیا گیا. یہ تھا کلام انجیل کا پھیلانے کا. اگر آج ہم نے پہلی تلاوت بڑے غور سے سنی ہے تو پولس رسول ایک بہت اچھا ہمارے سامنے نمونہ ہے ایونجلزم پھیلانے کا، انجیل کو پھیلانے کا.
انجیل کو پھیلانا صرف یہ نہیں پمفلٹ دے دیے، انجیل کو یہ پھیلانے کا مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم گھروں میں جا کر چند منٹ کی دعا کر کے واپس آ جائیں، یہ پھیلانا نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑا تلخ حالات سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ انجیل کو پھیلانا آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسے ممالک میں، ایسی دنیا میں جہاں انجیل کے بہت سارے مخالف لوگ ہیں، جہاں پر مسیح کے بہت سارے مخالف لوگ ہیں، وہاں پر انجیل کو پھیلانا بڑا مشکل ہے۔ اس دور میں بھی مشکل تھا اور آج کے دور میں بھی مشکل ہے۔ اور اس دور کا پاسٹر جسے آج ہم پولس رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ کیا فرماتا ہے ذرا دیکھیں۔ اس نے کلام دیا، اس نے کہا کیا وہ مسیح کے خادم ہے؟ زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، کہتا ہے محنت میں نے بہت زیادہ کی ہے، قید میں بیشتر، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، موت کے خطروں میں اکثر، میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار چھڑیوں سے مار کھائی، ایک دفعہ سنسار کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا۔ آپ کو کبھی کسی نے پتھروں سے مارا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے ان یہودیوں نے پتھروں سے مارا تھا۔ 3 مرتبہ جہاز کے ٹوٹ جانے کی مصیبت میں پڑا۔ سمندر کے اندر جہاز ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ وکٹر اس کا ذکر کرتا ہوتا ہے کبھی کبھی، جب اپنی لہر میں آیا ہو تو سناتا ہے کہ ہمارے سمندر میں آ گئے، جہاز میں تھا تو سمندر میں طوفان آ گیا تو ہماری جان میں جان نہ رہی، اور انہوں نے کہا بس بن لو پیٹیاں، ان کا رنگ جاؤ، خدا کھل جاؤ۔ لیکن یہ سارے لوگ خدا، یہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے جہاز کے ٹوٹ جانے کی مصیبت میں پڑا، ایک رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفروں میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کی طرف سے خطروں میں، اپنی قوم کی طرف سے خطروں میں، اپنے لوگ بھی، یعنی اپنے لوگ بھی اس کے لیے خطرہ کرتے تھے، مصیبت میں اسے ڈال دیتے تھے، پریشان کر دیتے تھے، غیر قوموں کی طرف سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں میں رہا، جھوٹے بھائیوں سے خطرے میں رہا، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں، سانو تو روٹی نہ ملے تھے کہنے فلانے گھر گئے انہوں چاہ پانی بھی نہیں پوچھا۔ تو یہ پاسٹر دیکھے، کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں کتنے پورا دن بھوک اور ننگ میں رہا، پریشانی میں رہا، فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے رہنے کی حالت میں رہا، ان برونی باتوں کے علاوہ روزمرہ کام کاج کا بوجھ اور تمام کلیسیوں کی خبر گیری کی، یہ ہے پاسٹر، اور یہ ہے انجیل سنانا۔ آج کا پاسٹر تو بہت آسان طریقے سے انجیل سنا سکتا ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، بس ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جانا بھی آسان، آنا بھی آسان، نہیں ہے تو کلیسیا سے کہتا میں آنے لگا ہوں، 10,000 یا 20,000 روپیہ مجھے دے دینا، میں آپ کے پاس آ کر کلام سناؤں گا۔ آج کل تو ایونجلزم بھی ڈیمانڈ پر ہے، انجیل کی بشارت دینا بھی ڈیمانڈ پر ہے، اتنے 1000 بھیجو گے تو میں آپ کو کلام سنا دوں گا آ کے۔ یہ کیا ہے؟ مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا۔ اگر نمونہ لینا ہے ایونجلزم کو پھیلانے کا، انجیل کو پھیلانے کا، ابھی ہم نے کہا انجیل کو پھیلانا یہ کام ہے، پھر بولو وہ تو کب پھیلاؤ گے؟ یہ کام تو تمہارا ہے، یہ کام ہمارا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسیحوں کا کام ہے، اور اس کے اندر ہمیں جانا بھی تو ہے۔ یہی بیج آج خداوند نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ کون سا بیج؟ آپ بو، اس بیج کو بو، زمین اچھی بناؤ،
اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آپ کے کلام کو نہ سننا پسند کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے کلام کو سننا پسند کریں، اور آپ کے کلام سنانے سے اگر کسی کو نجات ملتی ہے تو آپ کو سنانا چاہیے، اگر کوئی روح بچتی ہے تو آپ کو بچانی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ نے خود اقرار کیا ہے جب گاتے ہو انجیل کو پھیلانا، یہ کام جب آپ کا کام ہے تو پھر آپ کریں۔ جب آپ کو ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے، نرسیں ہیں تو یہ کہتی یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ کام ہمارا ہے، تو جب یہ کام تمہارا ہے تو آپ جا کر مریض کو دیکھتی ہیں، انجیکشن لگاتی ہیں، اس کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہیں، کرتے ہیں نا ایسے۔ اور اگر ایک بندہ عرفان ہے، موٹر سائیکل اس کا کام ہے ٹھیک کرنا، تو وہ اس کا ایچ بیچ دیکھے گا اور مالک کو بتائے گا کہ اس میں یہ نقص ہے، اور وہ اسے کہے گا اس کو ٹھیک کرو، اور وہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ تو اسی طرح ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم ہر بندہ ایک پاسٹر ہے، ہر بندہ ایک پاسٹر ہے اس لحاظ سے، کیونکہ مجھے اور آپ سب کو مسیح یسوع نے بلایا ہے کہ اس کی انجیل کا پرچار کریں، اس کا بیج بوئیں، اس کے کلام کا بیج بوئیں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے بیج بونا، آگے بیج کا اگنا، بلنا پھولنا، پھل لگنا لگانا، یہ اوپر چھوڑ دو، یہ اس کا کام ہے، خدا کا کام ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے بیج بونا، ہمارا کام ہے خدا کا کلام سنانا، اور جہاں جہاں تک ہو سکے ہمیں سنانا چاہیے، جس زمین تک آپ پہنچ سکتے ہیں آپ پہنچیں، اور دلیری کے ساتھ پہنچیں، دلیری کے ساتھ۔ اور دلیری کا سبق جو ہے، دلیری کا نمونہ جو ہے ہمارے سامنے پولس رسول ایک عظیم پاسٹر کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک انجیل پھیلانے والے کی حیثیت سے ابھرتا ہے، کیونکہ پولس رسول نے بہت جگہوں پر خدا کا کلام پھیلایا۔ اگر آپ دنیا دیکھ رہے ہیں نا مسیح ہوئی تو بہت ساری دنیا پولس رسول کی وجہ سے مسیحی، بہت ساری دنیا، اور اس کے بعد اس کے شاگردوں نے بھی جگہ بجگہ جا کر لوگوں کو مسیحی کیا، اور آج یہ دیکھو مسیحیت کس طرح پھیلی ہوئی ہے۔ آج مسیحیت کیوں کام ہو رہی ہے؟ لوگ اور بڑھ رہے ہیں نا، مسیحیت کا نمبر نیچے جا رہا ہے۔ ایک دور تھا مسیحیت کا نمبر اس پیک پر تھا، ٹاپ پہ تھا، لیکن آج مسیحیت کا نمبر آہستہ آہستہ نیچے ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرے مذاہب کا نمبر اوپر آتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاسبان اپنا فرض بھولتے جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانا بھولتے جا رہے ہیں کہ اس ایمان کو قائم کیسے رکھنا ہے، اور آج بہت سارا بیج جو انہوں نے بویا تھا وہ راستے میں گرا تھا، اور ابلیس آ کر اٹھا رہا ہے، اس کے لوگ اٹھا رہے ہیں، پرندے اس کے اٹھا رہے ہیں، اور بہت سا بیج اب دبا جا رہا ہے جھاڑیوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری فکریں جو ہیں وہ زیادہ تر بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری ضرورتیں زیادہ تر بڑھتی جا رہی ہیں، ہم نے جو خود ساختہ ضرورتیں بنائی ہوئی ہیں، خود ساختہ سمجھتے ہیں، خود ساختہ، جن کی ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن ان کو اپنے اوپر حاوی کرتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم ایمان میں بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو اول درجہ دیتے جا رہے ہیں، اس لحاظ سے بھی ہم نیچے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج خداوند سے دعا کریں، آج خداوند سے دعا کریں اپنے ایمان کی بڑھوتی کے لیے، کہ خدا میرے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرے، اور میرے ایمان کی زمین کو اچھا سے اچھا تر کرتا جائے۔ اور دوسرا، ان پاسٹرز کے لیے دعا کریں جو انجیل کے پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں، اور مشکل جگہوں پر جا رہے ہیں، اور مشکل حالات میں جا رہے ہیں،
اور ایسے ایسے وطنوں میں جا رہے ہیں جہاں پر ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ انجیل خطروں سے آگے چلتی ہے، آسانی کے ساتھ نہیں چلتی۔ انجیل پھیلانے کے لیے جان تلی پر رکھنی پڑتی ہے۔ ہتھیلی پر جان رکھو گے تو انجیل کا پھیلاؤ ہوگا۔ اگر آپ خوشحال بھی رہنا چاہتے ہیں، مرنا بھی نہیں چاہتے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ انجیل پھیل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انجیل پھیلانے کے لیے خون بھی بہانا پڑتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو طاقت دے کہ ہم اپنے ان پاسٹروں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں دعا کا حصہ بنا کر رکھیں، جو مشنری کام کے لیے دنیا میں جاتے ہیں اور خدا کا کلام پھیلاتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔